السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس حسنین۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں انہیں دیکھا کریں، انہیں سنا کریں اور اپنی زندگی میں اس سے متعلق کوئی نہ کوئی تبدیلی رہنما کیا کریں۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ نامحرم سے گفتگو میں احتیاط۔ یہ خاص کر لڑکیوں کے لیے، اور یہ ایک مثال ہے لڑکیوں کے لیے کہ جس طرح ہمارا معاشرہ آج کل بہت چیزوں کا شکار ہے کہ لڑکیاں اس چیز کو شاید فیشن سمجھتی ہیں، اپنے لیے باعث عزت سمجھتی ہیں، باعث فخر سمجھتی ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ شاید انہوں نے اپنے دماغوں میں یہ چیز بٹھا لی ہے کہ ہم نے مستقل اس دنیا میں رہنا ہے، ہم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، ہمارا پکا پکا ٹھکانہ، پکا پکا گھر یہی ہے۔ حالانکہ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ دنیا آپ کے لیے عارضی ہے۔ اس دنیا میں آپ نے نیکی کرنی ہے، آپ نے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کے جانی سوائے آپ کے نامہ اعمال کے۔ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے نامہ اعمال کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم صرف آپ کو راہ راست پہ لگا سکتے ہیں، اچھی باتیں بتا سکتے ہیں، آپ کے مائنڈ کو ریفریش کر سکتے ہیں، آپ کی سوچ کو شاید بدل سکتے ہیں۔ باقی اختیار آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے، آپ نے اپنی لائف کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں یہ چیزیں اب میں صرف اسلام کی بات کر رہی ہوں، جو نان مسلم ہیں ان کی بات نہیں کر رہی، تو جو مسلمان خواتین ہیں تو وہ یہ بات میری غور سے سنیے گا کہ نامحرم سے گفتگو میں احتیاط۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر غیر مرد سے گفتگو کرے، لہٰذا شوہر کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بات کرنی ہی پڑے کسی اشد ضرورت کی بنا پر، مثلاً کسی نامحرم شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تم نے غیر محرم سے گفتگو کرنی ہے تو اپنے لہجے میں لچک پیدا مت کرو، نرمی نہ پیدا کرو۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مرد ہو تو ایسی میٹھے بن کے بات کریں کہ جیسے سارے جہاں کے مٹھاس اس میں سمیٹ آئی ہو۔ شریعت میں اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ حرام کا مطلب آپ کو وہ سب کو سمجھ ہے کہ حرام کس چیز کو کہا گیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ غیر محرم مرد سے بات ذرا تلخ لہجے میں کرے۔ ایک اصول سن لیں، ہمیشہ بات سے بات بڑھتی ہے، یہ فقرہ یاد رکھ لیں، کام آئے گا۔ جوان لڑکیاں اس فقرے کو اپنے دل میں لکھ لیں، بات سے بات بڑھتی ہے۔ مقصد آپ سمجھ گئے ہیں۔ پہلے انسان بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد ملاقات کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام آئے، مگر ان میں سے کسی نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ دنیا میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اے اللہ میں آپ کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ فون پر جب آپ بات سے بات بڑھائیں گے تو پھر اگلا قدم گناہ کی طرف جائے گا، اس لیے پہلا قدم پر ہی اپنے آپ کو روک لیجئے۔ جس گناہ کو انسان چھوٹا سمجھے وہ بڑے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بچی یہ سمجھے کہ میں تو کزن سے صرف فون پر بات کرتی ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس گناہ کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے وہ گناہ بڑے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ کزن ہے، گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کو اس پر اعتماد ہے تو اللہ کو کیوں نہیں تھا؟ اللہ نے کیوں اس کو نامحرم قرار دیا ہے؟ اگر آپ کو اعتبار ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے، اللہ کو کیوں نہیں اعتبار تھا؟ اللہ نے محض کچھ رشتوں کو ہی حلال قرار دیا ہے، محرم قرار دیا ہے، اور باقی تمام رشتوں کو نامحرم قرار دیا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کو یقین ہے، تو اللہ کو کیوں نہیں یقین تھا؟ یہ بات اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کو کیوں نہیں یقین تھا؟ اس طرح جب کوئی بھی تقریبات میں جائیں تو محفلوں سے بچیں، غلط محفلوں سے بچیں، جہاں آپ کو پتہ چلے کہ پردے کا کوئی خیال نہیں۔ ایسی محفلوں میں جانے سے آپ پرہیز کریں، جائیں بھی تو آپ پردے میں رہیں۔
رشتہ داروں کو محسوس ہو جائے گا کہ اس عورت کے لیے ہمیں پردے کا انتظام کرنا ہے۔ ایسی بھی مثالیں کہ بعض نیک بیویاں اپنے بہنوں کی شادیوں میں چلی گئیں اور ان کی شادی میں پردے کا اہتمام نہیں تھا، وہ ایک ہفتہ اس گھر کے اندر برقعے کی کیفیت میں رہیں۔ نیک بچیاں شرعی حقوق بھی پورے کرتی ہیں مگر اللہ کے حکم کو بھی مد نظر رکھتی ہیں، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ ایک اچھا دستور جس کی عاجز نے بھی اپنی زندگی میں اپنایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ہاں خوشی کی تقریب ہو تو تقریب کے دن جانے کے بجائے آپ ایک دن پہلے چلے جائیں اور اپنی طرف سے ان کو کوئی ہدیہ تحفہ دے اور ان سے کچھ وقت بیٹھ کر باتیں کر لیں اور ان سے کہیں کہ پردے کی مجبوری کی وجہ سے تقریب میں شرکت میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں ایک دن پہلے آ گئی کہ میں آپ کو مبارکباد دے دوں۔ اس طرح اگر کسی کی ہاں غمی کی کوئی بات ہے تو غمی والے دن جانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اس دن عام طور پر گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے، لوگ پردے کے مسائل کا خیال نہیں رکھتے، لہٰذا غمی کی کیفیت میں آپ دوسرے دن جانے کی عادت بنا لیں اور ان کو جا کر بتائیں کہ میں کل نہ آئی اس لیے کہ میرے پردے کا معاملہ تھا، تو اس دن آپ تسلی کے چند الفاظ کہہ کے آ جائیں، آپ کی رشتہ داریاں بھی قائم رہیں گی اور آپ کا پردہ بھی قائم رہے گا، یعنی آپ نے بندوں کو بھی راضی کر لیا اور بندوں کے پروردگار کو بھی آپ نے راضی کر لیا۔ بے پردگی کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر محمد رضا کی اہلیہ رسالہ بے پردگی میں لکھتی ہیں کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں بے پردہ سج درج کر دلہن بن کر نکلتی ہیں، گویا زبان حال سے وہ ہر نوجوان اور بڈھے کو عام دعوت نظار دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تمام حسن و جمال ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب دیکھ کر بھی کیا تم قربت و وصل کی خواہشیں نہیں رکھتے ہو؟ اس طرح یہ عورتیں بازاروں اور شاہراہوں پر بھی اپنی خوبصورتی کی اس نمائش کرتی ہیں کہ جیسے پھیری والا چل پھر کر اپنا مال جگہ جگہ دکھاتا پھرتا ہے اور جس طرح مٹھائی والا اپنا مال مختلف رنگوں سے سجا کر چاندی کا ورق لگا کر شوکیس میں سلیقے سے رکھتا ہے تاکہ آنے جانے والوں کی نظریں اس پر پڑے، دل اس کے لیے للچائے اور خریدنے کی خواہش تیزی سے تیز تر ہو، اس طرح اس کا مال خوب بکے، گاہک زیادہ آئیں اور مٹھائی کے شوقین اس کے چاہنے والوں کی بھیڑ لگیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر مٹھائی کے اوپر ہم کوئی چادر وغیرہ کوئی کچھ نہ رکھیں تو اس پر آ جاتے ہیں کچھ کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں جو کھانے لگ جاتے ہیں، اگر ہم اس کو کور کر کے رکھیں تو کوئی بھی چیز کوئی بھی کیڑا مکوڑا اس کو آ کر نہیں کھا سکتا۔ یہی مثال عورت کی ہوتی ہے کہ جب عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی مثال بھی ایسی ہے جیسے کیڑے مکوڑے اس پر چمٹ جاتے ہیں، اگر وہ پردے میں نکلے کوئی کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے نگاہ اٹھا کر دے سکے۔ ایسی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں اور غیر مرد کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں، ان کے سر بڑی بڑی بختی اور اونٹوں کے ہانوں کی طرح پھولے ہوئے ہوں گے، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور کے فاصلے سے آئے گی، لہٰذا کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسے کپڑے پہنے جن سے جسم کی رنگیت بال و اعضاء کی نمائش ہو، یا ایسا بیہودہ لباس پہنے جن سے آپ دوسروں کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ اس طرح گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ایسا موٹا برقع پہنے جس کا رنگ ایسے چمکدار اور ڈیزائن والا نہ ہو کہ مردوں کی نظر ان پر پڑے، کیونکہ برقعے پہننے سے غرض یہی ہے کہ مردوں کی نظر اس کی طرف نہ اٹھے، اور اگر برقع اتنا خوبصورت اور ڈیزائن والا ہے کہ ہر شخص نظر اٹھا کر دیکھنے لگے تو اس صورت میں برقعے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوپی والا برقع پہن جائے، اس میں پردہ زیادہ ہے۔ دوسرے لحاظ سے غور کریں تو بے پردہ عورت ہر مسلمان بیوی پر ظلم کرنے والی ہے، اس لیے جب وہ بے پردہ ہو کر اپنا چہرہ خوب مزین کر کے نکلتی ہے اور جس مرد کی اس پر نظر بھی غلطی سے بھی نگاہ پڑ جاتی ہے، اس کے دل میں تیر کی طرح یہ خیال گھس جاتا ہے کہ کاش یہ میری بیوی ہوتی، اور اکثر بہنوں، نندوں اور پڑوسیوں کے لڑکوں میں ایسا خیال کا پیچ درخت بن جاتا ہے، یار کاش فلاں کی بیوی میری بیوی ہوتی۔ اس کے بعد یہ مرد اپنے گھر آتا ہے اور بیوی کے میلے کچلے کپڑے دیکھ کر اس سے غصہ ہو جاتا ہے، اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے اور ایٹ دا اینڈ ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے لیے ایندھن نہیں کھولتی بلکہ آپ دوسروں کے گھر بھی تباہ کر دیتی ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے، اور ایک ایسی ریالٹی ہے کہ ہم جس کو دیکھنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہم عبایا پہنتے ہیں لیکن اس کو بھی اتنا فیشن کر کے پہنتے ہیں کہ ہر مرد کی نظر پڑتی ہے، پھر بھی گناہ ہوتا ہے۔ ہماری صحابہ اکرام کی بیویوں نے شاید بہت کم مثالیں ایسے ملتی ہیں جب کسی محرم سے انہوں نے بات کی ہو، کرتی بھی تھی تو لہجے میں نرماہٹ نہیں ہوتی تھی، لہجے میں سختی ہوتی تھی کہ بس وہ بات کے ٹو دا پوائنٹ بات جواب دیا جائے، کیونکہ جب ہم ٹو دا پوائنٹ بات جواب نہیں دیتے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بات سے بات بنتی ہے،
یہ ایک فکرہ ایسا ہے کہ بات سے بات بنتی ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ میں کیسی ہوں، میں بس اتنا جواب دے دوں ہمارے ٹھیک ہوں، میں یہ کر رہی ہوں. اس سے مجھ سے پوچھے کہ آپ کیسی ہو، میں اس کو بس اتنا جواب دوں گی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اس سے آگے میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گی. آپ لمبی چوڑی چھوڑیں گے نا تو بات سے بات بنتی ہے. جب بات سے بات بنتی ہے تو پھر دوسرا جو گناہ آپ اختیار کرتے ہیں وہ ملنے کا گناہ اختیار کرتے ہیں. پھر بے پردے کا بھی یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے کہ بے پردہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں. ان پر وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، سب کی نظریں ہم پر ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ان کو جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں ہوگی جو ایسا کام کرتی ہیں. خدا را اپنے لیے جہنم کو واجب نہ کریں، اپنے لیے جنت کو واجب کریں. آپ اپنے نامہ اعمال لے کے جائیں گی، دوسروں کی نظریں لے کے نہیں جائیں گی. ہم کسی بھی مرد کو یہ جا کر نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی نظر نیچے کرو، آپ اپنی نظر نیچے کرو. ہم خود ایسا بن کے باہر جائیں کہ لوگ ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھ ہی نہ سکیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.